یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے، پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔